اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. My name is Muhammad Hasibul Haq and I'm a IT technician. In this platform I provide you solution of some technical problems related to computers like computer software, computer hardware, etc. Now we are going to start new series of videos and new course of Linux operating system essentials. تو آج سے ہم نیا کورس سٹارٹ کریں گے لینکس آپریٹنگ سسٹم کا، کہ جس میں ہم بیسکس اور بگنرز کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. اور لینکس کی ہم ہسٹری پہ بات کریں گے اور اس کی ڈسٹریبیوشنز پہ بات کریں گے اور باقی جو کمانڈز ہیں بیسکس ہم سیکھیں گے اس کورس میں. تو گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی جو بھی بتایا جائے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور آپ اس کو ذہن نشین کریں، اور میری یہی کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ میں جو بھی جانتا ہوں وہ اب تک پرووائڈ کروں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کورس کو جو ہے وہ آپ کے لیے انفارمیٹو بنائیں. تو ٹائم کو ضائع کیے بنا ہم بڑھتے ہیں اپنے کورس کی طرف. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جی کہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا کیا ہے. واٹ از این آپریٹنگ سسٹم؟ آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جیسے باقی سافٹ ویئر ہم استعمال کرتے ہیں اپنے یوز کے لیے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جی کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہمارے تمام قسم کے کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ویئرس کو، سافٹ ویئرس کو، جتنے بھی ٹرانزیکشنز آف ڈیٹا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد تمام قسم کی جو ہماری اپلیکیشنز کو مینیج رکھنے والا جو ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ہم اس کو آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. جیسے ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں، کمپیوٹر جو ہے وہ لوڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم کا جو ہے لوگو شو ہوتا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے یہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہی کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہمارے تمام قسم کی مینجمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹرز کی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سافٹ ویئر کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑی سی بات سافٹ ویئر پہ بھی کر لیتے ہیں. سافٹ ویئرز کی مختلف اقسام بھی ہیں. مین جو سافٹ ویئر کی ڈویژنز ہیں وہ ہے جی کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ سسٹم سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے بھی آگے ٹائپس ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اسینشلی ابھی شروع کیا ہے، ہم بیسک جاننا چاہتے ہیں. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ ہم خود اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. مطلب کہ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ایڈیٹنگ کے لیے فوٹو شاپ ہوتا ہے، اور اسی طرح کے جو کہ ایک پرٹیکولر کسی بھی مقصد کے لیے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں. تو اسی طرح ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر جو ہوتا ہے. سسٹم سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے اپنے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے جی، فی الحال اتنا ہی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اور بات کرتے رہیں گے اور اس چیز کو ہم جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو بھی ہے جو بھی ہم آتا جائے گا انشاءاللہ، جو بھی ٹاپک آتا جائے ہم اس پہ بات کرتے جائیں گے. فی الحال ہمارا جو مین فوکس ہے وہ لینکس پہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور ٹرم آپ نے سنی ہوگی جی کہ لینکس از اے کرنل ناٹ آپریٹنگ سسٹم. تو یہ
بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ لینکس جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ٹھیک ہے ہم اس کو آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں, یہ غلط بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کرنل ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کرنل کیا ہے. ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اس کی. The kernel is a computer program at the core of a computer's operating system. کمپیوٹر پروگرام ایٹ دا کور آف اے کمپیوٹر, مطلب کہ یہ کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کور قسم کا یہ ایک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم کی. سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کا کچھ حصہ ہوتا ہے, یہ جو یہ مطلب کہ مین حصہ ہوتا ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم کا مین حصہ ہوتا ہے یہ, جو کہ جنرلی ہیز کمپلیٹ کنٹرول اوور ایوری تھنگ ان دا سسٹم. مطلب کہ سسٹم کے اندر جتنے بھی جو بھی ایوری تھنگ, ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے, اس کو ہم کرنل کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کو ریڈ کرتے ہیں. اٹ از دا پورشن آف دا آپریٹنگ سسٹم کوڈ دیٹ از آلویز ریزیڈنٹ ان دا میموری. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ ہماری میموری میں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز ہے ہماری میموری میں اسٹور ہوتی ہے, اور یہ ریلیشن کرواتا ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کے درمیان. ٹھیک ہے. کرنل از ایک آپریٹنگ سسٹم کا کور پارٹ ہوتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے میجر جو ہمارے سبجیکٹس ہیں, جو پروگرامس ہیں, جو ہماری میجر فنکشنلٹی ہے, وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کو ہم کرنل کہتے ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے. ابھی ہماری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے لینکس کی. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جی کہ یونکس کیا ہے. سب سے پہلا جو یہ کمانڈ لائن انٹرفیس والا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ تھا یونکس. اچھا, اس کی تھوڑی سی اگر ہم ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تو یہ اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا, یہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا 1964 میں ان بیل لیبس. ہوا یہ تھا کہ کچھ سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا 1964 میں ان بیل لیبس. تو تقریباً اس پہ 5 سال لگاتار کام ہوتا رہا, ریسرچ ہوتی رہی, اینالائز ہوتا رہا یہ. تو اس کے بعد اس کو 1969 میں وڈرا کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم پروجیکٹ جو ہے اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں, ہم اس کو اب آگے اور زیادہ ہم اس کو پروسیڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے 1969 میں اس کو وڈرا کر لیا. اچھا, اس کے بعد 2 صاحب ایسے تھے جن کا ایک کا نام تھا ڈینس ریچی, ان کو آپ جانتے ہوں گے, یہ سائنٹسٹ ہیں. اینڈ دوسرے ہیں کین تھامپسن. یہ 2 ایسے صاحب تھے, انہوں نے کہا نہیں جی اس پروجیکٹ کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور ہم جو ہے وہ لینکس آپریٹنگ سسٹم بنائیں گے. اور انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا اس پہ, اور ریسرچ ہونے لگی اور سارا جو وہ اچھا, انہوں نے پھر جو کوڈ لکھا اس آپریٹنگ سسٹم کے لیے وہ اسکریچ سے لکھا, مطلب کہ نئے سرے سے سارا کوڈ انہوں نے سٹارٹ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یونکس نام کا ایک آپریٹنگ سسٹم انوینٹ کر دیا ورلڈ میں. اچھا, اس کے بعد اچھا, یہ جو انہوں نے آپریٹنگ سسٹم یونکس نام سے انوینٹ کیا یہ بالکل فری تھا. فری سے مراد یہ ہے کہ جی اس کا جو سورس کوڈ ہے وہ اس میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں. چینجنگ کرنے کے بعد, آئٹریشن کرنے کے بعد آپ اپنا نیا آپریٹنگ سسٹم بنا سکتے تھے. تو اس کے بعد ان 1975 میں اس کا ایک نیا ورژن ڈیولپ کیا گیا تھا, اس کا نام تھا یونکس ورژن 6. ٹھیک ہے, چونکہ یونکس جو تھا وہ اوپن سورس تھا, اس میں آپ آئٹریشن کر سکتے تھے. تو اس کی بنا پہ پھر اس کی تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کی گئی اور اس کے بعد نیا آپریٹنگ سسٹم بنا جس کو آج ہم یونکس ورژن 6 کہتے ہیں.
اچھا، بات یہ ہو رہی ہے جی کہ یونکس آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اوپن سورس تھا، مطلب کہ آپ اس کا جو سورس کوڈ ہے اس میں چینجنگ کر سکتے تھے. تو پھر کیا ہوا، یہ مختلف کمپنیوں نے، جیسے آئی بی ایم ہو گئی، ایپل ہو گئی، ایچ پی ہو گئی، انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے اس آپریٹنگ سسٹم کے کوڈ کو موڈیفائی کیا. موڈیفائی کرنے کے بعد، آئٹریشن کرنے کے بعد اپنے اپنے آپریٹنگ سسٹم بنائے اور اس کے بعد ان کو بیچنا شروع کر دیا اپنے ٹیگ لگا کے. اور کافی مہنگے یہ سافٹ ویئرز بکنا شروع ہو گئے. ان میں تھا آئی بی ایم نے اے آئی ایکس بنایا تھا، اور ایپل نے میک آپریٹنگ سسٹم کے نام سے بنایا تھا. اور اس کے بعد ایچ پی ایک کمپنی ہے، انہوں نے یو ایکس کے نام سے بنایا. ایسے یوبنٹو بنا، اس کے بعد فیڈورا بنا. تو یہ سارے سافٹ ویئر ہیں جو کہ بعد میں ڈیولپ کیے گئے، اور یہ سارے جو تھے وہ بائی کرنے پڑتے تھے. تو ایک اور چیز یہاں پہ جو میں ریئلائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی تقریباً یہ مانا جاتا ہے کہ لینکس از اے ڈسٹریبیوشن آف یونکس. مطلب کہ جو لینکس ہے وہ یونکس سے نکلی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. لینکس کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنی ایک اس کی سٹوری ہے. یونکس سے یہ الگ ہے، لیکن اس کو اس میں مانا جاتا ہے جی کہ یونکس سے نکلی ہے لینکس، لیکن ایسا نہیں. چلیں تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں. یہاں پہ ہسٹری آف لینکس آپریٹنگ سسٹم آ گیا ہمارے پاس. سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھے لائنس ٹورولڈس کے نام سے. اچھا، وہ ہیلسنگ کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو ان کو ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا تھا، تو ان کو ایک آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت تھی. تو انہوں نے جب پتہ کیا یونکس آپریٹنگ سسٹم، تو ان کو پتہ چلا جی کہ یہ تو پیڈ ہے، اس کے لیے کافی اماؤنٹ دینی پڑتی. اس دور میں تقریباً $5000 جو ہے وہ اس کی قیمت تھی. تو یہ تو کافی مطلب ہائی اماؤنٹ ہے نا، کافی زیادہ اماؤنٹ ہے. تو اس دور میں تو یہ بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے کیا کیا، 1991 میں انہوں نے یہ چیز خیال کیا جی کہ میں ایک نیا آپریٹنگ سسٹم بناؤں گا کہ جو بالکل فری آف کاسٹ ہوگا ہر بندے کے لیے، جو چاہے اس کو یوز کر سکتا ہے، جو چاہے جو ہے وہ اس سے اپنا موڈیفائی کر کے اپنا آپریٹنگ سسٹم تیار کر سکتا ہے. تو انہوں نے پھر لائنس ٹورولڈز نے ایک آپریٹنگ سسٹم اپنا ڈیولپ کیا لینکس کے نام سے، اپنے نام سے. تو اچھا، انہوں نے کیسے یہ جو ہے وہ اپنا آپریٹنگ سسٹم تیار کیا. اور دوسری بات یہ یہاں پہ ہے کہ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یونکس جو ہے وہ لینکس سے لینکس جو ہے وہ یونکس سے نکلا ہے. وہ کیسے نکلا، وہ کس بنا پہ کہتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ جب لینکس نے آپریٹنگ سسٹم بنانے کے لیے اپنا ایک ارادہ کیا اور یہ مشن اپنا سٹارٹ کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے یونکس کو پڑھا. یونکس کے کوڈ کا جو ہے وہ اس کو انالائز کیا، ٹھیک ہے، اس کو پورا پڑھا، اس سے چیزیں سیکھیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو سب سے زیادہ ایک آپریٹنگ سسٹم کو پڑھا تھا وہ تھا مائنکس. وہ مائنکس آپریٹنگ سسٹم تھا. اچھا، مائنکس آپریٹنگ سسٹم جو تھا یہ کہاں سے آیا، اس کی تھوڑی سی میں بات کر دوں. مائنکس آپریٹنگ سسٹم آیا ہے، یہ ایک پروفیسر تھے اینڈریو ٹین بوم کے نام سے. اینڈریو ٹین بوم کے نام سے یہ ایک پروفیسر تھے. یہ ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے. تو انہوں نے ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا تھا صرف اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے. تو اس کا نام تھا مائنکس. تو لینکس نے یونکس کو بھی پڑھا اور مائنکس کو بھی پڑھا، اور اس کے بعد اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا تھا. تو اگر اس بات کو ذہن میں رکھ کے بات کی جائے تو یہ ہرگز میرے خیال سے یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ یونکس سے نکلا ہے لینکس. ٹھیک ہے جی.
تو انہوں نے ان دو آپریٹنگ سسٹم کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم بنایا جس کو آج ہم لینکس کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، جیسا کہ یونکس کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اوپن سورس تھا اور اس کی ڈسٹریبیوشنز بنی، تو سیم ایسا ہی ہوا لینکس کے کیس میں بھی. لینکس کے کیس میں بھی کافی سارے آج بھی آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ڈسٹریبیوشنز آف لینکس تو بہت لمبی چوڑی آپ کو ایک لسٹ ملے گی. یہاں پہ میں نے کچھ دو چار لکھے ہوئے ہیں، تو یہ میں آپ کو بس ڈیمو دینے کے لیے بتا رہا ہوں. ریڈ ہیٹ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ایک بہت پاورفل آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کی سرٹیفکیشنز بھی ہوتی ہیں، پراپر اس کا کورس بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے فیڈورا اور اس کے بعد ہے یوبنٹو کو آپ بالکل جانتے ہوں گے، فیملیئر ہوں گے اس سے. یہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد سینٹوس ہے، کالے لینکس جو ہے یہ ہیکنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور بہت سارے ہیں، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کریکٹرسٹکس ہم دیکھ لیتے ہیں لینکس کی کہ کیا ہے. اس کو کمپیئر بھی کرتے ہیں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ. سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی کہ اوپن سورس ہے. یہ بات ہم ویڈیو کے شروع سے لے کر اب تک کر رہے ہیں کہ لینکس جو ہے یہ اوپن سورس ہے. اوپن سورس سے مراد یہ ہے کہ اس کا سورس کوڈ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، اپنا ایک نیا آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ بات ہوگی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکیور ہے. یہ سیکیور ہے. کیسے سیکیور ہے؟ اگر ہم بات کریں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی، تو آپ نے سنا ہوگا جی کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم زیادہ جلدی ہیک ہو سکتا ہے. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس پہ وائرس آ جاتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد وہ مطلب کہ اس کو اپڈیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، نئی ونڈو انسٹال کرنی پڑتی ہے سسٹم میں. تو بالکل ایسی ہے، یہ جلدی ہیک ہو سکتا ہے اور اس میں وائرس آ جاتا ہے. اچھا، ونڈوز کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ونڈوز میں جب وائرس آتا ہے تو پوری مشین میں پھیل جاتا ہے، پورے فولڈرز میں، ہماری جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں سب میں. اچھا، اگر وہ فائل آپ کاپی کرتے ہیں وہ وائرس بھی ساتھ میں کاپی ہو جاتا ہے اور دوسرے سسٹم میں بھی جا سکتا ہے. اگر ہم لینکس کی بات کریں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وائرس نہیں جاتا. اگر چلا بھی جائے تو فرض کرتے ہیں ایک ڈائریکٹری میں جائے، ایک فائل کسی فولڈر میں جاتا ہے تو وہ اسی فولڈر میں رہے گا، اس فولڈر سے وہ دوسرے فولڈر میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے. اور بھی کافی یہ سیکیور ہے. میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے اس کی جب ہم کام کریں گے، تو لیبس جب ہم پرفارم کریں گے انشاءاللہ تو اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی سمپلیفائڈ فار آل انسٹالیشن اینڈ اپڈیشن آف سافٹ ویئرس. اچھا، یہ بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے جی کہ یہ اس میں ہم سافٹ ویئرس کی انسٹالیشن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر کو اپڈیٹ بڑی آسانی سے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک سمپل سی کمانڈ ہے اس کو ہم لگائیں گے اور آگے سافٹ ویئر کا نام لکھیں گے اور انسٹال ہو جائے گا وہ سافٹ ویئر. ونڈوز کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے تو اپنا براؤزر اوپن کرتے ہیں، اس پہ کیوری ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم ریسرچ کرتے ہیں اوریجنل جو اس کی سائٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی اسٹیپس آگے ہوتے ہیں وہ آپ پرفارم کرتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ بچ رہا ہے. اس سے ہم سمپل ایک کمانڈ لگائیں گے، اگر اپڈیٹ کرنا ہے تو اپڈیٹ ہو جائے گا. ہم آگے لکھ دیں گے جی کمانڈ لکھ کے اپڈیٹ، آگے سافٹ ویئر کا نام دے دیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چوتھا پوائنٹ ہے لائٹ ویٹ. لائٹ ویٹ سے کیا مراد؟ لائٹ ویٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ میموری میں بہت کم اسپیس لیتا ہے لینکس، جبکہ ہم اگر بات کریں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی تو وہ کافی زیادہ اسپیس لیتا ہے. اچھا، ایک مثال سے اس چیز کو سمجھتے ہیں.
آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ جب آپ ونڈوز اپنے سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ جو اسپیس ریکوائرڈ ہوتی ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے لیے وہ 30 جی بی ہوتی ہے، لیکن جب آپ لینکس آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈیفالٹ جو اسپیس سیٹ ہوئی ہوتی ہے وہ 8 جی بی ہوتی ہے. تو یہ کافی جو ہے وہ ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان. اس کے بعد ہے جی ملٹی یوزر اینڈ ملٹی ٹاسکنگ. لینکس آپریٹنگ سسٹم میں ریسورسز کو شیئر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اپنے پروسیسر کو شیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنی جو میموری ہے ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں دوسرے یوزر کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ اس پہ کی جا سکتی ہے. ایسے ہی ملٹیپل ڈسٹریبیوشنز ہیں، اس کی بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن ہے. چونکہ یہ اوپن سورس ہے تو اس کی کوئی بھی جو جاننے والا ہے، اس کا مطلب کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ اپنا آپریٹنگ سسٹم بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے. آگے بات کرتے ہیں جی، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ٹو بی نوٹس. سب سے پہلا ہے جی لینکس از اے کرنل ناٹ آپریٹنگ سسٹم. یہ بات ہم نے شروع میں کی ہے کہ لینکس از اے کرنل کیا ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک مین پارٹ ہے جو کہ ہماری ریم میں ہوتا ہے، اور تمام قسم کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس کے ہاتھ ہوتی ہے. لینکس از ناٹ ڈیریویٹو آف یونکس. یہ بات بھی ہم نے کی ہے پہلے کہ لینکس جو ہے وہ یونکس سے نہیں نکلا ہے، اس کی اپنی کہانی ہے، اس کی اپنی تھیوری ہے، یونکس کی اپنی تھیوری ہے. اس کے بعد اٹ ریٹن فرام اسکریچ، مطلب کہ یہ بالکل جو لینکس ہے نا یہ شروع سے لکھا، مطلب زیرو سے اس کا کوڈ سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب ایک سرے سے لکھا گیا ہے. اس کے بعد لینکس کی بناوٹ کیسے ہوئی. لینکس از اے کرنل پلس GNU از اکول ٹو آپریٹنگ سسٹم. سب سے پہلے تو سادہ الفاظ میں یہ بتا دوں کہ آپریٹنگ سسٹم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. بیسک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کرنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پلس سافٹ ویئر، کوئی بھی سافٹ ویئر جو آپ اس میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنل پلس سافٹ ویئر از اکول ٹو آپریٹنگ سسٹم. تو یہاں پہ لینکس پلس GNU. ابھی سوال یہ ہے GNU کیا ہے. GNU کی بات اگر ہم کریں تو بہت پہلے زمانے میں جب یونکس کے زمانہ میں جب یونکس آیا تھا تو اوپن سورس تھا. اس کے بعد مختلف کمپنیوں نے جو ہے وہ اپنا اس میں موڈیفیکیشنز کی، نئے آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ ہوئے. تو جب کمپنیوں نے اپنے سافٹ ویئرز آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیے تو انہوں نے بیچنا شروع کر دیے اپنے ٹیگ لگا کے. ٹھیک ہے، جو اس کی اتنی کاسٹ جتنی بھی اس دور میں رکھی گئی تھی آپریٹنگ سسٹم کی، ہر کمپنی اپنی کاسٹ رکھتی تھی اور جو ہے وہ بیچتی تھی. تو یہ کچھ ایک آپ GNU کو ایک جیسے ایک گروپ یا کمپنی کی صورت میں آپ اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ چیز ڈیولپ کی جی کہ ہم لوگوں کو فری میں سافٹ ویئر پرووائڈ کریں گے. انہوں نے کیا کیا، جو بھی سافٹ ویئر ہوتے تھے، جو بھی ضرورت ہوتے تھے، انہوں نے اپنے ڈیولپر رکھے ہوئے تھے اور یہ کیا کرتے تھے، سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے تھے اور فری لوگوں کو دیتے تھے. اور یہ جو موومنٹ چلی تھی یہ 1991 سے لے کر 1995 تک چلی تھی. یہ بیسیکلی یہ اس کو آپ مطلب سافٹ ویئر تھے. یہ ایک ایسی تحریک چلی تھی، موومنٹ چلی تھی کہ جس میں فری سافٹ ویئر تھے، صرف سافٹ ویئر تھے. تو یہ سافٹ ویئرس کو پرووائڈ کرتے تھے فری آف کاسٹ. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں لینکس پلس GNU از اکول ٹو آپریٹنگ سسٹم. تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہو. نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں مجھے کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ضرور اس کا رپلائی کروں گا. اور
گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی جو بھی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو بھی بتایا جاتا ہے آپ نوٹس کریں، اس کو ذہن نشین کریں تاکہ آپ اگلی کلاس کے لیے ریپیئر ہو سکیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اس کے لیے معافی، اینڈ اگر یہ میری ویڈیو آپ کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے تو ضرور آپ اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اللہ پاک صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔